قابل جہاں کے عاقل دوستو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ زمانہ نہایت تنگی اور قحط سالی کا تھا، یہاں تک کہ دو آدمی ایک کھجور پر بسر کرتے تھے۔ سفر دور کا تھا اور دشمن کثیر اور قوی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غزوے میں بڑی اعلی ہمتی سے خرچ کیا، 10,000 مجاہدین کو سامان دیا اور 10,000 دینار اس غزوے پر خرچ کیا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے اپنا کل مال حاضر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ اس دن اتفاقاً میرے پاس کچھ مال تھا، میں نے سوچا کہ میں آج اس قدر ایثار کروں کہ ابوبکر سے بھی بڑھ جاؤں۔ چنانچہ حضرت عمر نے اپنے کل مال کے 2 حصے کیے اور ایک حصہ گھر رکھ کر آدھا مال حضور کی خدمت میں لے آئے، اور پھر اس خیال سے بہت خوش ہوئے کہ میں نے آج بہت ایثار کیا ہے، آج ابوبکر آگے نہ بڑھ سکیں گے۔ مگر کیا دیکھتے ہیں کہ پروانہ شمع مصطفیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا کل مال لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنی ساری پونجی بارگاہ محبوب میں پیش کر دی۔ حضرت عمر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور سوچنے لگے کہ ان سے بڑھنا مشکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر کا یہ ایثار دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اے صدیق، سب کچھ یہاں لے آئے ہو، یہ تو بتاؤ کہ گھر کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ صدیق کا جواب یہ تھا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ صدیق اکبر پر سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے، یا رسول اللہ، آپ صدیق اکبر سے پوچھئے کہ وہ اس عالم فقر میں مجھ سے راضی ہے یا ناراض۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام خدا صدیق اکبر کو سنایا تو صدیق اکبر اس پیغام خدا کی لذت سے عالم وجد میں آ کر کہنے لگے، کیا میں اپنے رب سے ناراض ہوں گا؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ عزیز و دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے زیادہ قربانیاں فرمائی ہیں اور آپ نے راہ حق میں سب کچھ نچھاور کر دیا تھا، اور آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ خود خدا، وہ خدا جس کی رضا کی ساری خدائی طالب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں صدیق اکبر کی رضا چاہتا ہے، صدیق کے لیے خاص اپنا سلام بھیجتا ہے۔ پھر جو خود بدبخت صدیق اکبر کا دشمن ہے، وہ خدا کا دشمن نہ ہوا تو اور کیا ہوا؟ دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ فرقان علی کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔